لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے. جب دعوت کی تو شمس تبریزی گھر آئے دعوت پہ، تو تبریزی سائیں دیکھتے ہیں دسترخوان پہ طعام مختلف رکھے ہوئے ہیں. کہا کہ ایک طعام تو جو میں کھاتا ہوں رومی وہ تو نہیں ہے. وہ کون سا ہے؟ کہا کہ شراب. تو مولانا روم حیران ہو کے کہا کہ مجھے پتہ نہیں تھا. ابھی ایسے نہیں کہ یہاں پہ فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں، وہ خود کو فتوائیت کو اپنی اور اپنے عالم ہونے کو، اپنے منطقی متکلم، اپنے ظاہر زاہد عابد، اپنے مرتبے عزت سب کو، مدرس محدث سب کو ختم کر چکے تھے. آپ نے یہ کچھ نہیں سوال کیا. آپ نے کہا مجھے پتہ نہیں تھی کہ آپ شراب پیتے ہیں. یہ ایک امتحان کرنے والے تھے آپ شمس تبریزی. تو کہا کہ مجھے پتہ نہ تھا. تو کہا کہ نہیں، مجھے کیسے بھی حاصل کر کے دو، وہ مجھے چاہیے. تو آپ جو ہے نا بھاگے. آپ نے کہا کہ ابھی میں تو کسی کے ساتھ ایسا رابطہ نہیں رکھتا ہوں، یا میرے ادھر کونیا میں، لیکن کونیا میں جو نصرانی رہتے ہیں، کیونکہ پہلے تو یہاں جو ہے وہ حکومت بائزنٹائن تھی، جو حکومت تھی جن کے ہاتھ میں وہ عیسائی تھے، اور ان کے حوالے یہ تھا. تو اب کچھ عیسائیوں کے گھر ہیں، کیونکہ اب تو یہ عثمانیوں کے ہاتھ میں ہے، تو اب عیسائیوں کے کچھ گھر ہیں، یہ وہ پیتے ہیں. بس ان کے پاس جا کے ان کے محلے میں سے جا کے لے کے آؤں. تو عیسائی اور کچھ یہود بھی رہتے تھے. ادھر آپ گئے، ادھر ایک ان کا میخانہ تھا. مولانا روم تھوڑا چپ کر گئے اور وہاں سے جا کے ایک شیشی لی اور وہ چھپا کے اپنے جو ہیں وہ اس طرح لے کے آ رہے ہیں. تو راستے میں لوگوں نے دیکھا تو لوگ جمع ہو گئے. رومی کافی دن سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، کافی اتنا، اور 6 مہینے کے بعد دکھائی دیے. لوگ سارے چپک گئے اور ادھر ادھر لوگوں نے کئی کہا کہ آپ کس طرح، کیسا گزرا، کیا کچھ. تو اتنی بھیڑ ہو گئی. آپ چھپاتے کہ کوئی یہ دیکھ نہ لے تو بہت بڑا فتنہ بپا ہو جائے گا. اتنے میں ایک منافق تھا جس نے وہ دیکھ لیا. تو وہ میخانے میں جاتا رہتا تھا، وہ پیتا تھا، بیٹھا ہوتا تھا. اس نے مولانا روم کو دیکھا، پہچانا تھا، پیچھے پیچھے آیا تو دیکھا کہ یہ تو روم ہی نکلا. باہر نکلا تو اسے سمجھ آ گئی کہ یہ مولانا روم ہے. تو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، رش ہے، یہ تو رومی ہے. تو وہ بیچ میں آ کے کہتا ہے کہ یہ وہ جو تمہارا عالم ہے، یہ وہ جو تمہارا امام ہے، اب دیکھو تمہیں ولی کہ تم تھوڑا تفتیش تو کرو، تمہیں راز پتہ چل جائے گا. اللہ، وہ لوگوں سب نے جو ہے وہ باتیں جو ہے نا وہ اس پہ کہ میں خانے میں تھا اور یہ وہاں آئے تھے، یہ کیا لے رہے تھے، دیکھو تو صحیح. تو وہ جب نکالا تو وہ شیشی نکل آئی. او استغفر اللہ. جب دیکھا تو کہا کہ او فریبی، او منافق، کیا سے کیا کہہ دیا. اور لوگوں نے مولانا روم کو دھکے دیے اور آپ کو منہ میں استغفر اللہ تھوکا. کہا کہ تو ہمیں دھوکہ دیتا رہا، وہ جو تیرا والد آج تک آیا، اس نے جو فیض دیا، اس نے روحانی باتیں کی، وہ سب جھوٹ نکلی. تیری تربیت یہ تھی آخر؟ تو میخانوں میں جا کے نصرانیوں یہودیوں کے ساتھ شراب میں نوشی کرتا ہے، اور تو ہمیں عبادت و زہد کی تو ہمیں تربیت کرتا ہے. تو اب رومی کیا حال بتاتے، کیا سمجھاتے. لوگ بالکل بدزن ہو چکے تھے، اور لوگوں نے مولانا روم کو چاہا کہ اب یہاں سے نکالا جائے اور دھکے دے کے نکال دیا جائے اور کونیا میں برداشت نہ کیا جائے. یہ سب باتیں ہو رہی تھی اور آگ بگولے ہو گئے سارے. اور رومی بالکل جو نا عجیب جھکے ہوئے اور کیفیت میں کہ اب میں کیسے سمجھاؤں بات. اتنے میں شمس تبریزی آ گئے. آپ نے کہا کہ ای مردم ببینید درا سر کا ایست کے. شمس تبریزی آ گئے. آپ نے کہا کہ ای مردم ببینید درا سر کا ایست کے مین و شاید. آپ دیکھو تو صحیح. شیشی میں شمس تبریزی کہتے ہیں وہ ہر رات سرکہ کھاتا ہے، سرکے کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، سرکہ ہے، سنگو تو صحیح. تو جب انہوں نے شیشی سونگی تو اس میں سرکہ نکلا. تو اللہ، لوگ سارے پاؤں میں گر گئے، استغفاریں کی، توبہ مانگی اور ندامت آئی. لوگ سارے جو نا وہ معافیا مانگنے شروع ہو گئے. اور شمس تبریزی اور مولانا روم صرف ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے. رومی نے کہا یہ کیا کر رہا ہے اور یہ کیا ہو گیا ہے. بہت بڑا ایک سبق دیا آج. لوگ چلے گئے، رومی کو پکڑا، کہا کہ بیٹا رومی، تم تکیہ بنی مشتی مردم مدار،
یہ مٹھی بھر لوگوں کی عزت پہ ساری زندگی بھروسہ نہیں کرنا. لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں نا، تھوڑا تمہارا قریب ہوتے ہیں، تمہیں تھوڑی مدد و امداد، یا تمہیں تمہاری آفرین و تمہاری جو ہے نا خود پسندی کی باتیں، تمہاری تعریف، تمہاری عزت، یا تمہارے لیے جو ہے نا وہ، یہ ساری 2 گھڑی میں تم پہ تھوکنے پہ آ جائیں گے. اللہ اکبر. کا اس طرح ہے اللہ اکبر. کا ان سے دوستی اور ان کی وفاداری اور ان کی عزت پہ بھروسہ نہیں کرنا، یہ تمہیں 2 گھڑی میں ذلیل کرنے میں دیر نہیں کریں گے. یہ اس سے دوستی کر جو تنہائیوں میں جو چاہے کرتا پھر لیکن ستار ہے، دوستی قائم رکھتا ہے. ایک نگاہ دیکھ لیتے ہیں تو تھوکتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا سے کیا دیکھ لیتا ہے، کیا سے کیا اس نے دیکھا ہے، کیا سے کیا اس نے سنا ہے.